الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، ربیع الاول سے متعلق جو لوگوں میں ایک کمی پائی جاتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرائض اور واجبات سے اس موقع پر جو پہلو تہی کی جاتی ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو اور کچھ بات کرنی تھی، جو کہ مفتی سید صابر حسین صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کی ہے، اور میں اسی کی نشاندہی کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کہیں گے تو نہ جانے ہم پر تو کتنے قسم کے فتوے لگ جائیں گے، لیکن یہ مفتی سید صابر حسین صاحب تو خود میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں کہ یہ مفتی اور مدرس دارالعلوم امجدیہ کے، انہوں نے بھی جو ایسی بدعملیاں ہیں اور جو فرائض اور واجبات چھوڑے جا رہے ہیں ان کے متعلق نشاندہی کی ہے کہ ہماری عوام کر کیا رہی ہے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ رہی ہے اور ایک ایسے عمل میں لگ رہی ہے کہ جو مفتی صاحب کے نزدیک وہ محفل مستحسن ہے، ایسا عمل میں لگ رہی ہے۔ تو کہنے لگے بھائی فرائض اور واجبات کو پورا کیا جائے۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ محفل میلاد پر اکتفا اور فرائض اور واجبات سے پہلو تہی۔ اسی طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں، جو سالانہ محفل میلاد کے انعقاد ہی پر اکتفا کرتی ہے، صرف سالانہ محفل میلاد منعقد کر دی، اس پہ اکتفا کرتی ہے۔ مفتی صاحب کے نزدیک آگے ایک بات ہے کہ اگرچہ سالانہ محفل میلاد اگر مجلس میلاد ہوتی تو بہت اچھا ہے کہ میلاد کا اس کے اندر تذکرہ ہو، بات ہو، تو مجلس اور محفل میں فرق ہے۔ بہرحال محفل میلاد شریف کا انعقاد فی نفسی مستحسن ہے، مجلس میلاد کا انعقاد بھی فی نفسی مستحسن ہے، لیکن جو قیودات یہ بریلوی حضرات لگاتے ہیں ان قیودات سے بچتے ہوئے، ان قیودات کو دور رکھتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو اس سے اچھی گفتگو اور اس سے اچھی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو ترتیب انہوں نے خاص بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر گفتگو، خیر مفتی صاحب تنقید خود ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کر کیا رہے ہیں، جبکہ دین کے اہم فرائض و واجبات کی طرف ان کی توجہ بالکل نہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ طرز عمل ہماری جگ ہسائی کا باعث بن رہا ہے کہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں بریلوی کیا کر رہے ہیں، رات بھر ایکو ساؤنڈ میں نعتیں چل رہی ہیں، فرائض کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، دن بھر روڈوں پر گھوم رہے ہیں، مختلف اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن فرائض کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، واجبات کا پتہ نہیں ہے، حقوق العباد کا پتہ نہیں ہے۔ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مفتی صاحب کہتے ہیں یہ طرز عمل ہماری جگ ہسائی کا باعث بن رہا ہے اور مخالفین کو یہ کہنے کا موقع میسر آ رہا ہے کہ عوام اہل سنت صرف مباح و مستحبات کی طرف متوجہ ہیں، جبکہ ہم تو مستحب بھی نہیں کہتے اسے، یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح کے جلوس نکال لینا اور مروج طریقوں سے اس کو منانا، یہ تو مستحب بھی نہیں، لیکن خیر مفتی صاحب کی بات ہے، مستحب کی طرف متوجہ ہیں اور فرائض اور واجبات سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مستحبات پر اس طرح عمل جس سے فرائض اور واجبات کا ترک یا ان میں کوتاہی لازم آئے از روئے شریعت ناپسندیدہ ہے۔ اب ایک آدمی محبت کر رہا ہے لیکن وہ فرائض چھوڑ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، وہ واجبات چھوڑ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، تو کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ ان میں کوتاہی، کہا جا رہا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مستحبات پر عمل، اس طرح عمل جس طرح فرائض و واجبات کا ترک یا ان میں کوتاہی لازم آئے از روئے شریعت ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ اور باعث اجر و ثواب نہیں ہے، اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، فرض کا ہوش نہیں، واجبات کا ہوش نہیں، حقوق العباد کا ہوش نہیں، لہذا لوگوں کو اس عمل کی اصلاح اور فرائض و واجبات کی ادائیگی پر زور دینے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کون یہ بات کرے؟ سمجھایا جاتا ہے تو ڈائریکٹ ایک ہی بات سیکھی ہے کہ کوئی بھی سمجھائے تو اسے گستاخ کہہ دے، بس۔ میرے دوستو یہ غلط بات ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ایسے عمل کر رہے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہے،
علماء کرام اپنے بیانات و تقاریر میں اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں اس کا سد باب مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والی نسلوں کے نزدیک مستحبات، فرائض و واجبات کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہے، کوئی فرق ہی نہ رہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آنے والی نسلوں میں نہیں، ابھی بھی نسلوں میں یہ ہو چکا ہے، آپ حضرات کے حلقے میں خصوصاً، کہ وہ مستحبات کو واقع میں ایسی ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں فرائض اور واجبات بعض اوقات ایسے لگتا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ مستحبات کو ایسی ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ وہ ایکو ساؤنڈ چلا رہے ہیں، وہ رات بھر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، رحمت للعالمین، میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا، اس کے نام پر وہ اپنے محبت کا شتر بے مہار کی طرح اظہار کر رہے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی کتاب میں، کہ شتر بے مہار کی طرح جو چاہو کرتے رہو اور پھر اس عمل کو محبت پر محمول کر لو۔ اس طرح لوگ کر رہے ہیں مفتی صاحب، ایسا ہو رہا ہے، اور آئندہ نسل نہیں، اسی نسل میں یہ بات نظر آ رہی ہمیں کہ جو مستحبات ہے اور جو مستحسن امر ہے ان کو فرائض سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، واجبات سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو اس غلط رویے کی اور اس غلط روش کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔